أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ صافات کی آیت نمبر 158 سے 166 تک 9 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی. سورہ صافات میں چونکہ ابھی سورت اپنے اختتام پر ہے، شروع سے آپ حضرات نے سنا کہ اللہ پاک نے اس سورت میں کئی پیغمبروں کے واقعات ذکر فرمائے، اور ان پیغمبروں پر جو حالات آئے، جو آزمائشیں آئی، ان کی امتوں نے جو ان کو جواب دیا، پھر اللہ پاک کی طرف سے ان پر جو پکڑ آئی، یہ ساری چیزیں اللہ پاک نے ذکر فرمائی. اور سابقہ امتوں کے واقعات بیان کرنے کا مقصد اس امت کو تنبیہ کرنا ہے، سمجھانا ہے، نصیحت کرنا ہے. اصل مقصود تو یہ ہے، اس لیے کہ اب قیامت تک یہ امت کون سی امت ہے؟ آخری امت. کون سی امت ہے؟ آخری امت. چونکہ اس امت کے بعد نہ کوئی دوسری امت ہے، نہ اس امت کی آسمانی کتاب اور شریعت کے بعد نہ کوئی کتاب اور شریعت ہے، اور نہ اس امت کو ملنے والے اللہ کے پاک اور محبوب پیغمبر خاتم الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی بن کر اب اس کائنات میں نہیں آ سکتا. تو آخری امت ہے. تو اب جو نصیحت ہے، جو عبرت کی باتیں ہیں، جو مقصود اصلی ہے، وہ یہ امت ہوگی قرآن کریم میں. تو یہ ساری باتیں اللہ پاک نے بیان فرمائی، امتوں کا تذکرہ کیا. اور پھر اب وہ اس امت کا وہ طبقہ جو قرآن پاک کا سب سے پہلا مخاطب ہے، جنہوں نے اپنے شہر میں سب سے زیادہ اللہ کی وحی کو اترتے ہوئے دیکھا ہے، وہ اہل مکہ تھے. اس لیے کہ مکہ مکرمہ میں آپ علیہ السلام نے نبوت کے کتنے سال گزارے؟ مکہ میں نبوت کے کتنے سال گزارے؟ 13 سال. جب آپ کو 40 سال پر نبوت ملی تو اس کے بعد آپ مزید مکہ میں کتنا رہے؟ 13 سال. اور مدنی دور کتنا ہے؟ 10 سال. یہ چیزیں یاد رکھنے کی ہے دوستو. 13 سالہ مکی زندگی میں قرآن کریم کی 88 صورتیں اتری، بڑا حصہ اترا ہے. اب بہت ساری خرابیاں ان میں پیدا تھی، اور سب سے بڑا مسئلہ جو تھا مکہ مکرمہ والوں کا، وہ بھی شرک پرستی میں مبتلا تھے، بت پرستی میں مبتلا تھے، مشرکین تھے. تو کچھ ایسی باتیں ان میں رائج ہو گئی تھی جو بالکل عقل کے بھی خلاف تھی. تو ایک طبقہ ان میں ایسے پیدا ہوا کہ جنہوں نے نعوذ باللہ اللہ پاک کے لیے رشتہ داری کو، اولاد کو، بیوی کو ثابت کیا. پچھلے درس میں بات ہوئی کہ انہوں نے اللہ پاک کے لیے اولاد ثابت کی، اور اللہ کے لیے بیٹیاں ثابت کی نعوذ باللہ. اور کن کو اللہ کی بیٹیاں کہا؟ فرشتوں کو کہا کہ بھئی فرشتے جو ہیں وہ اللہ پاک کی بیٹیاں ہیں نعوذ باللہ. اس کا جواب اللہ پاک نے دیا ان کو، وہ آپ کے سامنے پچھلے درس میں آیا. آج کی جو آیات ہے اس میں ان کا جو دوسرا ایک غلط تصور تھا کہ اللہ پاک کے لیے
زوجیت کو ثابت کرنا. اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ کہا جائے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں تو بیٹیاں کہاں سے آئی؟ اب ضروری ہوگا کہ اللہ پاک کی ذات کے لیے بیوی کو بھی ثابت کرے، نعوذ باللہ. تو اب انہوں نے اللہ کے لیے بیوی کو بھی ثابت کیا. اب ان سے پوچھا جاتا کہ اچھا اللہ کی بیوی کون ہے، وہ کس قوم میں سے ہے؟ تو یہ کہتے تھے کہ بھئی جو جنات کے سردار ہیں. اور کیجئے گا دوست، جنات کے جو سب سے بڑے سردار ہیں، اس سردار کی جو بیٹی ہے نعوذ باللہ وہ اللہ کی بیوی ہے. بات سمجھ رہے ہیں دوست؟ کس کو اللہ کی بیوی ثابت کیا؟ جنات کے سب سے بڑے سردار کی بیٹی. یعنی اپنا ایک کانسیپٹ قائم کیا، تصور بنایا. ظاہر سی بات ہے اس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے نہ اس کی کوئی ترتیب. اس لیے کہ ان سے اگر پوچھا جاتا کہ جی جنات کو کہاں دیکھا، آپ نے کب دیکھا، اور اس کی کون سی بیوی اور پھر اس کی کون سی بیٹی، تو اس کا کوئی جواب نہیں. لیکن جو جی تیرا نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں، کچھ تو بولنا ہے. تو اللہ پاک کے لیے نعوذ باللہ زوجیت ثابت کی تو اللہ پاک نے اس پہ رد فرمایا. ان آیات کا ترجمہ ہے وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا. ان مشرکین مکہ نے اللہ اور جنات کے درمیان نسب کو ثابت کیا. اس کا ترجمہ مفسرین نے کیا سسرالی رشتہ، اس لیے کہ جہاں سے دلہن آتی ہے وہ سسرال ہوتا ہے نا. تو اللہ کے اور جنات کے درمیان سسرالی رشتہ ثابت کیا. اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ. یقیناً جنات بھی اس بات کا علم رکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کو بھی قیامت کے دن پیش کیا جائے گا. تم تو جنات کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہتے ہو کہ ان کی سردار کی بیٹی اللہ کی بیوی ہے، اور ان سے جو اولاد ہوئی وہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. اللہ پاک نے فرمایا جو جنات ہیں وہ بھی اس بات کا عقیدہ اور ایمان رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم سب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. سبحان اللہ عما یصفون. اور پاک ہے اللہ کی ذات عما، ان تمام چیزوں سے، رشتوں سے، یصفون جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں. الا عباد اللہ المخلصین. ہاں قیامت کے دن وہ جنات محفوظ ہو جائیں گے، بچ جائیں گے جہنم سے، جو اللہ پاک کے چنے ہوئے ہیں. لیکن اس کائنات میں مکلف مخلوق کتنی ہے؟ دو ہیں. انسان بھی مکلف ہے، جنات بھی مکلف ہے. جنت جہنم کا تصور ان دو مخلوقوں کے لیے ہے دوست، انسانوں کے لیے اور جنات کے. فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ. اللہ پاک نے فرمایا بے شک تم بھی اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، ما انتم علیہ بفاتنین، تم اللہ کے مقابلے میں آ کر کسی کو زور زبردستی گمراہ نہیں کر سکتے. الا من هو صال الجحیم. ہاں جس کے نصیب میں اللہ نے لکھ دیا ہے کہ اسے جہنم میں داخل ہونا ہے، تو وہ تقدیر کے لکھے ہوئے کی بنیاد پر تمہارے داؤں میں آئے گا، گمراہ ہوگا، جہنم میں چلا جائے گا. وما منا الا له مقام معلوم. اب فرشتوں کا جواب. فرشتے اللہ پاک سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے مگر ہر ایک کے لیے ایک مقام متعین ہے، ایک حد طے ہے. وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ. اور بے شک ہم تو اللہ کے سامنے صف بنا کے عاجزی سے کھڑے ہوتے ہیں. وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ. اور بے شک ہم تو اللہ ہی کی تسبیح میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. اب میرے عزیز و دوستو بزرگوں، پچھلی آیات میں فرشتوں کا تذکرہ، ان آیات میں اللہ پاک کی طرف بیوی کی نسبت کرنے والے جنات کے سردار کی بیٹی کا تذکرہ. تو اب اگر غور کیا جائے تو مشرکین نے گویا کہ فرشتوں کو اور جنات کو
اللہ پاک کے ساتھ نسبی رشتے میں جوڑ دیا، فرشتوں کو بیٹیاں کہہ کر اور جنات کو بیوی کہہ کر۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ دونوں باتیں بالکل باطل ہے، غلط ہے، اور بار بار یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ سارے رشتے انسان کی ضرورت کے ہیں، ہے نا؟ بھئی جب بچہ بچی عاقل بالغ ہو جائے، ماں باپ کو کیوں فکر ہوتی کہ بھئی ان کے جوڑ کے رشتے اب مل جائے، سہولت سے رشتہ آ جائے، اپنے گھر کے ہو جائیں، نکاح ہو جائے، رخصت ہو جائے، اپنی زندگی شروع کر دیں۔ یہ فکر کیوں ہے؟ اس لیے کہ انسان کی اس جنس کو اس جنس کی حاجت ہے، ضرورت ہے، اور اگر اس کو ترتیب پہ، وقت پہ، موقع پر نہیں کیا گیا تو اس سے نقصان کا اندیشہ ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو نکاح کرنا انسان کی ضرورت بھی ہے، انسان کی حاجت کو پورا کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہے، تو اس میں انسان گویا طلبگار ہے، محتاج ہے، ضرورت مند ہے۔ تو کیا نعوذ باللہ اللہ کی ذات کو ضرورت مند کہا جا سکتا ہے؟ محتاج کہا جا سکتا ہے؟ اللہ پاک ان ساری چیزوں سے پاک ہے، بے عیب ہے۔ اللہ کو نہ کسی معاون کی ضرورت ہے، نہ کسی خدمتگار کی ضرورت ہے، نہ بیوی کی ضرورت ہے، نہ اولاد کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اس سارے رشتے تو انسان کی ضرورت کے ہیں۔ انسان کیوں نکاح کرتا ہے؟ کہتے ہیں بھئی گھر بس جائے، گھر کا کام کرنے والا کوئی ہو، گھر گرہستی ہو، ماں باپ کی خدمت ہو، وقت پہ میرے لیے ناشتہ کھانا، کپڑے تیار ہو، یہی ہے نا انسان کی ضرورت۔ یہ اولاد کی چاہت اس لیے کہ بھئی وہ میرا نام باقی رکھے، میرا سہارا بن جائے، کل کو میرے کام کو سنبھال لے، ساری چیزیں سنبھال لے۔ دونوں رشتوں میں دیکھیں انسان کی ضرورت جڑی ہوئی، حاجت جڑی ہوئی، اور اللہ پاک ان ساری چیزوں سے بے عیب ہے، پاک ہے اللہ پاک کی ضرورت، اللہ کو ضرورت نہیں چاہیے۔ تو اب یہ جو دونوں جنات اور فرشتوں کا تذکرہ کیا، اللہ پاک نے فرمایا کہ جنات بھی عقیدہ اور ایمان رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، گرفتار ہوں گے، اور پھر ان میں سے جو ایمان والے ہوں گے وہ جنت میں چلے جائیں گے، ان میں سے جو کافر ہوں گے، اللہ کے وجود کے منکر ہوں گے، وہ جنات بھی جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو آخرت کا تصور، ایمان کا تصور، اللہ کے وجود کا تصور تو خود ان جنات کے اندر موجود ہے جن کو تم اللہ کی بیوی بنانے پہ تلے ہوئے، اور جن فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا، اللہ پاک نے فرمایا وہ فرشتے تو اللہ کے سامنے اتنا عاجز ہے کہ وہ خود اللہ پاک سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اتنا اختیار ہے جتنا آپ نے دیا ہے، ہم اس سے ایک قدم آگے پیچھے نہیں ہو سکتے، اور ہم ہر وقت وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، اے اللہ ہم آپ کے سامنے صف بنا کے کھڑے ہوتے ہیں، وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور اے اللہ ہم تو ہر وقت آپ کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ تو جنات بھی اللہ کے سامنے عاجز، اور فرشتے بھی اللہ کے سامنے عاجز۔ تو بھئی عاجز مخلوق کو اللہ کے ساتھ کیسے جوڑ دیا؟ جو ذات عجز اور عیب سے پاک ہے اس کے ساتھ ایک عاجز اور عیبدار ذات مخلوق کو جوڑ دیا، یہ عقل کے بھی خلاف تھا، ساری چیزیں تھیں۔ تو بہرحال یہاں اللہ پاک نے جنات کا بھی ذکر کیا کہ وہ خود اپنے آپ کو اللہ کے سامنے عاجز کہتے ہیں، اور فرشتوں کا بھی ذکر کیا کہ وہ بھی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے عاجز کہتے ہیں۔ اس لیے ایک حدیث پاک میں آتا ہے نا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ تم اپنی نماز اور جہاد کی ایسی صفیں بنایا کرو جیسے اللہ کے فرشتے بناتے، اس لیے صف بندی کا بڑا اہتمام ہوتا تھا نماز میں بھی اور میدان جہاد۔ یہ دو موقع ایسے ہیں کہ جس میں انسان کو ثابت قدمی اللہ کے سامنے رکھنی ہوتی، کوئی آگے پیچھے نہ ہو جائے، نقصان ہے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم اللہ کے فرشتوں کی طرح صفیں کیسے بنائیں؟ آپ ہمیں وہ فرما دیں۔
تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دو باتیں ارشاد فرمائیں، دو باتیں فرمایا، فرشتے اللہ کے سامنے صف ایسے بناتے ہیں کہ دو فرشتوں کے مابین خلا نہیں ہوتا، فاصلہ نہیں ہوتا، انسان انسان کے ساتھ جڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے. جیسے جمعے میں اعلان ہوتا ہے کہ بھئی ساتھی جڑ کے کھڑے ہو جائے، تو جڑنے سے مراد یہ ہے کہ انسان کا جسم انسان کے ساتھ مل جائے، اس طرح ہو بالکل وہ. باقی یہ کہ پیر کو پیر کے ساتھ اس طرح جوڑ دینا کہ بھئی پیر بھی جوڑنا ضروری ہے، شاید اسی وقت صف کا جڑنا لازم آئے گا. ہمارے ہاں فقہ حنفی میں ایسا نہیں ہے، حدیث کا یہ مطلب نہیں لیا گیا، بلکہ جوڑنے کا مطلب یہ لیا گیا کہ جسم جسم کے ساتھ جڑ جائے، ورنہ پیر کو پیر کے ساتھ جوڑنے کی کوشش میں تکلف بھی ہے اور پریشانی بھی ہے اور مصلی کی ہیئت عجیب ہو جاتی ہے. بہرحال یعنی یہ ایک تعبیر ہے. تو ایک تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے فرشتے جب صف بناتے ہیں تو وہ خلا نہیں رکھتے بیچ میں، بلکہ بالکل جڑ کے کھڑے ہو جاتے. اور دوسرا فرمایا الاول فالاول، جب تک اگلی صف پوری نہیں ہو جاتی ہے تو وہ پیچھے کی صف بنانا شروع نہیں کرتے. بات سمجھیں؟ اس لیے آپ علیہ السلام خود اہتمام سے صحابہ اکرام کی صفیں بناتے تھے. اور صحابہ فرماتے جب مدینہ منورہ ہجرت ہوئی تو شروع کے کئی مہینے ایسے تھے کہ اقامت کے بعد بھی آپ علیہ السلام بعض دفعہ صفوں میں گھومتے تھے کہ کوئی. پھر آپ علیہ السلام کو اندازہ ہوا کہ ہم صف بنانا سیکھ چکے تو آپ نے پھر وہ صفوں کے درمیان آنا ترک فرما دیا. ایک دن ایسا ہوا، صحابی فرماتے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نماز کھڑی کرنے لگے تھے، کاد ان یکبر، قریب تھا کہ آپ تکبیر تحریمہ کہہ دیتے کہ آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو آپ نے دیکھا کہ ایک صحابی وہ صف سے تھوڑا سا آگے نکلے. اب یہ غلطی سامنے آ گئی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب دیکھا تو سخت ناراض ہوئے اس میں. لَيُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ اَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهَ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ. فرمایا میں نے تمہیں اتنی تاکید کی، اتنا سکھایا کہ تم اپنی صفوں کو سیدھا رکھا کرو، پھر غلطی کی. فرمایا لَيُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ، اپنی صفوں کو سیدھا کرنا سیکھ لو، ورنہ کیا ہوگا؟ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهَ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو پلٹ دیں گے. اب چہروں کو پلٹنے سے کیا مراد ہے؟ بعض محدثین نے فرمایا کہ یہ ایک تنبیہ تھی کہ صف کی اہمیت کو ہلکا لینا اللہ کو اتنا ناپسند ہے کہ خطرہ ہے کہ جو بندہ اس عمل کو ہلکا لے گا شاید اس کا چہرہ کہیں مسخ نہ ہو جائے. ایک مطلب. لیکن جمہور محدثین نے فرمایا کہ حدیث میں اشارہ تھا کہ اگر تم نے صف کے اہتمام کو ہلکا لیا تو نقصان یہ ہوگا کہ اللہ پاک تمہارے آپس کے دلوں کا جوڑ ختم کر دیں گے، آپس کا اتفاق نہیں رہے گا. اس لیے ہمارے بہت سارے اکابر علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو آج ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ الجھ پڑتے ہیں نا، آپس میں ایک دم بڑھ جاتے ہیں، اور کیا ہوگا نا، بات اتنی بڑی نہیں ہوتی لیکن لڑ پڑیں گے، رشتہ دار لڑ پڑتے ہیں، دوست لڑ پڑیں گے، مسجد میں لڑ پڑیں گے، ہاتھا پائی بھی ہو جائے گی. علماء نے فرمایا ہمیں اس کمزوری پہ غور کرنا ہوگا، اس لیے کہ ہم اس حدیث کا مصداق دن بدن بنتے جا رہے ہیں. تو ایک تو صف، پھر یہ کہ یہ تو عام ہو چکا ہے، ابھی پہلی صف میں جگہ ہوتی ہے، دوسری صف کے کونے میں، تیسری صف کے کونے میں، چوتھی صف کے کونے میں، وہاں سے صفیں شروع ہو جائیں. ایک تو بزرگ حضرات کرسیوں پر ہے، وہ مراد نہیں ہے دوست، لیکن اچھے خاصے نوجوان جو نماز، اس لیے کوشش یہ کہ نماز پڑھنی ہے پھر بھاگنا ہے، تو لہٰذا کونوں سے، اطراف سے، ادھر ادھر سائیڈ میں ہونے کی کوشش کریں گے. بعض دفعہ دیکھ بھی لیں گے صف اول میں جگہ ہے، آگے نہیں بڑھ رہے، آگے نہیں بڑھیں گے. جبکہ حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اگر تم میں سے کسی کو پتہ چل جائے کہ صف اول میں آنے کی کیا فضیلت ہے تو تم آپس میں اتنا ایک دوسرے سے آگے بڑھو
کہ سوائے قرآن اندازی کے اور کوئی حل نہیں رہے گا، قرآن ڈالنا پڑے گا کہ بھئی کون آ گیا ہے، اس لیے کہ سب وقت سے پہلے پہنچے ہوں گے۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے دوستو، اتنی بڑی فضیلت والا عمل ہے، صف اول کو پا لینا، پھر تکبیر اولیٰ کو پا لینا۔ پھر فقہا نے اس کی ترتیب لکھی کہ جو مؤذن کے دائیں طرف ہوگا یہ اس سے افضل ہے جو بائیں طرف کھڑا ہوا ہے، لیکن یہ نظم کے ساتھ ہو، یعنی کہ رومال یہاں سیٹ کر دیا، باقی سارا اپنا کام کر رہے ہیں، وہاں کاروبار کر رہے ہیں، سب چل رہے ہیں، اور جب نماز سے 1 منٹ پہلے آئے کوئی ساتھی بیٹھا ہوا ہے، کہہ رہے یہ تو میری جگہ ہے، آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے، یہ بکنگ کر دی ہے اس کی۔ یہاں اس کو فقہا نے مکروہ لکھا ہے، یہ درست نہیں ہے دوستو۔ ہاں ایک آدمی وقت سے پہلے آ کے صف میں جگہ پکڑ لے، پھر وضو کا تقاضا ہوا، کوئی ترتیب ہوئی، وہ چند منٹوں کے لیے گیا، اس کو حق ہے کہ یہ اپنے لیے جگہ کو پکڑ لے، لیکن یہ نہیں ہے دوستو کہ چادر اور رومال بچھا دیا، پھر جا کے وہ رشتہ داروں سے ملاقاتیں بھی ہو رہی ہے، کھانا پینا بھی چل رہا ہے، میری جگہ مسجد میں صف اول میں بک الاٹمنٹ ہو چکی، یہ درست نہیں۔ ان باتوں کی بھی آج اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو صف بندی کرنا یہ فرشتوں کے ساتھ مشابہت ہے، اور دوسرا فرمایا کہ فرشتے اللہ سے کیا عرض کرتے ہیں، اے اللہ ہم تو آپ کی تسبیح میں لگے ہوئے۔ ذکر اور تسبیح یہ معمولی عمل نہیں، یہ وہ عمل ہے جس میں اللہ کے فرشتے ہر آن ہر گھڑی وہ مشغول ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پورے آسمان میں اللہ کے فرشتے ہر وقت ذکر اور تسبیح میں لگے ہوئے ہیں، اور اتنا بوجھ ہو جاتا ہے کہ آسمان چرچرانے لگتا ہے، یعنی فرشتوں کے بوجھ اور عبادت کی وجہ سے۔ تو بھائی صف کے درست رکھنے کا اہتمام، صف میں آگے آنے کا اہتمام، صف کو درمیان سے شروع کرنے کا اہتمام، ساتھیوں کو ترتیب سمجھانے کا اہتمام، ایک تو یہ سلیقہ بھی ہم میں نہیں ہے نا، کسی کو اگر سکھائیں گے بھی تو اس کے استاذ بن جائیں گے وہاں پہ، اس انداز میں اس کو بولیں گے کہ اس کو بے عزتی محسوس ہوگی، وہ بھی غلط ہے۔ تو حکمت اور تدبر کے ساتھ صف بندی سیکھنا، پھر اس کا خود اہتمام کرنا، صف اول کے لیے فکر مند ہونا، کوشش کرنا، وقت سے پہلے آنا، یہ ساری صفات نکل گئی۔ پھر تسبیح کا اہتمام کہ میں آ رہا ہوں، جا رہا ہوں، بیٹھا ہوا ہوں، گاڑی چلا رہا ہوں، دکان میں فراغت ہے، بھئی ذکر تسبیحات کا اہتمام ہو تو کوئی مشکل نہیں، کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بھئی ہفتے کے دن ہماری 2 مجلسیں ہوتی ہیں، ایک مستورات کی صبح 11 بجے اور ایک عصر کے بعد۔ ان 2 باتیں، ایک تو امتحانات چل رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ بارشیں چل رہی ہیں، جس سے مستورات کو بھی پھر تکلیف ہے، طلباء کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اس لیے مشورے سے طے کیا ہے کہ کل یہ دونوں مجلسیں نہیں ہوگی، مستورات کی مجلس بھی نہیں ہوگی اور عصر کے بعد جو مجلس ہے وہ بھی نہیں ہوگی، لیکن ہم انفرادی اپنے جو معمولات ہیں اس کو ضرور پورا کریں۔ جو ختم خواجگان کے ہمارے کارڈ ہیں ساتھی، اس کو اپنے پاس رکھیں۔ بہت سارے احباب پوچھتے ہیں بھئی ہم انفرادی پڑھ سکتے ہیں اور روز پڑھنا چاہیے۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے جو ختم خواجگان روز پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کی برکت سے اس کے دن بھر کے مسائل کو حل فرماتے۔ تو اگر اجتماعی نہیں ہو، انفرادی اپنے معمولات کو ضرور پورا کریں۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔